بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نعمتیں بے انتہا ہیں۔ جتنے بھی ہم شکر کریں گے وہ محدود، اور نعمتیں غیر محدود ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کی بینائی ہے، انسان کی نظر ہے، انسان کی نگاہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں بہت بڑی نعمت ہے، اور صرف ایک نعمت نہیں ہے بلکہ بہت ساری نعمتوں کا وجود اس آنکھ کی وجہ سے ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہی نابینا تھا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کیسا ہے، اس کو ماں کی شفقتیں تو حاصل ہیں، لیکن میری ماں کی شکل کیسی ہے وہ انسان اس کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیوی کی نعمت سے عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کی بیوی ہے کیسی یہ اس کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں، لیکن اس اولاد کی شکل و صورت کیسی ہے، اس نعمت کا وہ احساس جو آنکھوں سے دیکھ کے ہوا کرتا ہے، یہ احساس اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کائنات رنگ و بو جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ ان آنکھوں کے ساتھ ہی ہے۔ اگر یہ آنکھیں ہیں تو یہ سارا جہان ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر یہ آنکھیں نہیں ہیں تو پھر یہ جہان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ نظر آنے والی جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے بھی جو چیزیں دی ہیں، ایسی چیزیں دی ہیں کہ زبان پہ لگے تو اس کی لذت کا احساس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیشتر غذائیں ایسی ہیں، پھل ایسے ہیں کہ ان کے اندر خوشبو رکھی ہے۔ کھانے سے پہلے ناک اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے، اور اس کی خوشبو سے دماغ میں ایک تازگی آتی ہے، ایک فرحت آتی ہے، ایک خوشی آتی ہے۔ اور اس سے بھی پہلے انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بیشتر غذاؤں کا رنگ بڑا عمدہ رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے آنکھیں جو ہیں وہ ایک خوشی محسوس کرتی ہیں۔ آپ ایک کنو لے لیں، اورنج لے لیں، برتقال لے لیں، مالٹا لے لیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک تو رنگ اس کا خوبصورت رکھا ہے، پہلے تو اس کے رنگ دیکھنے میں ہی مزہ آتا ہے، پھر اس کو جب چھیلتے ہیں تو اس کے اندر سے جو مہک نکلتا ہے وہ جو انسان کی جان کو تازہ کر دیتا ہے، اور جب اس کو کھاتے ہیں تو زبان میں الگ لذت اس کو محسوس کرتی ہے۔ تو غذا میں جو ہم دیکھ کے کھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دیکھنا ایک مستقل نعمت ہے، یہ ایک نعمت نہیں ہے۔ بے شمار نعمتوں کا احساس وہ اسی آنکھ کی نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آنکھ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ آج اعضاء کی ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ جاری ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کا ایک جسمانی حصہ جو ہے وہ نکال کے دوسرے انسان کو لگا دیا جاتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 2 گردے رکھے ہیں، تو بعض انسانوں کے دونوں گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اس کو گردہ عطیہ کر دیتا ہے اور اس کو لگا دیا جاتا ہے، یا جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کسی سے خرید لیتا ہے ایک گردہ۔ اس طریقے سے جگر کسی انسان کا نکارہ ہو جاتا ہے تو سارا جگر نکال کے پھینکنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کینسر کے پھیلاؤ سے بچ جاتا ہے بس اوقات، اور وہ جگر سارا نکال کے دوسرے کے جگر کا کچھ حصہ وہاں لگا دیا جاتا ہے، اور جس آدمی کا جگر نکالا ہے کچھ حصہ، اس کا بھی وہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اپنا گردہ کسی کو دے دیتے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آدمی جیتے جی جو ہے وہ کسی عزیز کو ایک آنکھ دے دے کہ ایک آنکھ سے میں دیکھ لیا کروں گا
اور ایک آنکھ فلاں کو اگر لگ جائے تو اس کی نظر بحال ہو جائے گی، اس کی دونوں آنکھیں بیکار ہیں. تو جیتے جی نہ انسانی ہمدردی میں، نہ رشتہ داری کی ہمدردی میں، نہ پیسے کے لالچ میں انسان آج تک آپ نے دنیا میں نہ مسلمانوں میں نہ کافروں میں آپ نے نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آنکھ کسی کو دے دے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ایک جگہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. جب پیدا کیا تھا لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کوئی بھی علم نہیں تھا، بالکل جاہل تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے ذرائع تمہیں عطا فرمائے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قوت کیا ہے سماعت پیدا کی، کان پیدا کیے تمہارے لیے، تمہاری آنکھیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہارے سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے. اور آگے فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے. میرے سامنے اس وقت قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. اس قرآن شریف کو دیکھنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے نیک بندوں کے چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں. تو انسان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کے چہروں کو دیکھے تو اس سے اللہ کی یاد پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ان نگاہوں کا جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کرے. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غیرت کے تقاضے سے بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا. بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اس لیے نگاہ سے انسان بری جگہ استعمال کرے، غلط جگہ استعمال کرے جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو یہ اللہ کی غیرت کو جوش دلانے والی بات ہے. اور جس کے خلاف اللہ کی غیرت جوش میں آ جائے پھر اس آدمی کا بچنا مشکل ہوتا ہے. بد نگاہی کے موقع آ جائیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے بچ گیا تو اللہ کے پیار میرے اوپر آئے گا، اور اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہوگا. اب میں دو راستوں میں ہوں، یا تو اللہ کا غضب لے لوں یا اللہ کا پیار لے لوں. اگر بری نگاہ کے موقع پہ بد نگاہی سے انسان اپنی نظروں کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اس کے قلب میں ایمان کی حلاوت ڈالتے ہیں، ایمان کی مٹھاس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈالتے ہیں. اور اگر انسان نہ بچے اور مبتلا ہو جائے تو گناہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے تو اللہ کا غضب انسان پہ نازل ہوتا ہے. اور پھر نگاہ کی اگر حفاظت کر لی تو زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے. فرمایا قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیجیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی شرمگاہ کے جو گناہ ہیں وہ انسان کی نگاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نگاہ انسان کی پاک تو انسان کی شرمگاہ بھی پاک، انسان کا دل بھی پاک. اور اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو کوئی چیز بھی پاک نہیں. تو وہ ایک ہندو شاعر مکند رام شاعر تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ نظر جو ہے نا پہلے یہ خراب ہوتی ہے، بعد میں دل خراب ہوتا ہے. دل میں جو گندگی آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، پہلے نظر میں گندگی آتی ہے. تو دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں ظالم. دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں ظالم. یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا.
دل جو بری جگہ میں جا کے پھنس جاتا ہے وہ آنکھوں کی وجہ سے پھنستا ہے، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ حق تعالی شانہ نے اس کا فائدہ بیان فرمایا، آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو کیا ہوگا؟ ذالک ازکا لہم، یہ زندگی کو پاک کر دے گا۔ اور ایسے موقع پہ انسان پہ بھوت سوار ہوتا ہے، تو اس بھوت کو دور کیسے کرنا ہے؟ اور اس موقع پہ انسان گناہ سے بچ جائے تو کیسے بچنا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سوچا کرو، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس مراقبے کو پکا کر لے، جتنا اس مراقبے کو پکا کر لے گا اتنا بد نظری سے انسان بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے ان آنکھوں سے کسی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھے، یہ بھی ایک بری نگاہ ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان آنکھوں سے کسی کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھے، تحقیر کی نظر سے دیکھنا یہ بھی بری نگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نگاہیں، نظر بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو طاعت میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی طاعت میں خرچ کرنے کے مواقع بے شمار ہیں، اور جائز مواقع پہ فائدہ اٹھانا چاہیے ان آنکھوں سے۔ تو جائز مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا کیے ہیں، لیکن تھوڑے سے ناجائز مواقع ہیں، ان مواقع میں ان نگاہوں کو ہم نے بچانا ہے۔ بس اگر اللہ کو بچا لیا تو اللہ کے قرب کے راستے انشاءاللہ طے ہوتے چل جائیں گے، ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔